السلام علیکم جی. بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں جس پہ جرنلسٹ کو فیصلہ لینا پڑتا ہے کہ وہ جرنلسٹ ہے کہ پارٹی ہے, اور اگر وہ جرنلسٹ ہے تو پھر اس کو وہ سچ بولنا چاہیے, اس کی بھی قیمت ادا کرنی پڑے, ٹھیک ہے, بھلے قیمت ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے, لیکن یہ ہے کہ وہ سچ جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بنا لینا چاہیے. کافی سوچ و بچار کے بعد میں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک کیا جائے. دیکھیں, اس وقت ایک مہم چل رہی ہے, بلکہ اب تو میرا خیال چل کے ختم بھی ہو گئی ہے, اور وہ مہم یہ تھی کہ جناب جب بکواسیات فرمائیں جو والدہ ہیں میاں نواز شریف صاحب کی, ان کے بارے میں حکومتی وزراء نے, اور خاص طور پہ فردوس عاشق اعوان جو تھے وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں نا, وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلے, اور انہوں نے ایسی باتیں کی جو دہرائی بھی نہیں جانی چاہیے, اور جو انسانیت سے بھی کم تر درجے کی ہیں, لو گفتگو کی انہوں نے. تو اس کے جواب میں پھر لیگیوں نے بھی آگے سے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب بھی تو عمران خان صاحب بھی تو اپنی والدہ کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے تھے. میرا خیال یہ حقائق جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. ہمیں چونکہ اس کے گواہ ہیں, عینی گواہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم گئے نہیں تھے اس وقت, لیکن جو لوگ گئے تھے انہوں نے, رپورٹنگ میں جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو بندہ آپ کا جو رپورٹر ہو کے آتا ہے تو آپ انسٹنکٹ میں, آپ کی انسٹنکٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یار کیوں آیا ہوتے, کہاں پہ ہوا, کتنے لوگ تھے, ٹھیک. اور وہ لوگ جو تھے وہ پھر وہ بندہ 3 یا 4 فکروں میں بتاتا ہے. سب سے پہلی جو پیشی ہوتی ہے وہ تو ایڈیٹر کے ہاں بھگتنی پڑتی ہے اگر کوئی بندے کا پتر ایڈیٹر ہو تو, ٹھیک ہے. اور وہ یا تو آپ کو طلب فرما لیتے ہیں, میرے جیسے تو آندے ہی ایڈیٹر دیکھا بار جاندے ہوں سر بعد جو انہوں نے بلانا ہے تو پہلے ہی جا کے سر آج یہ تو ہوا اور وہاں پہ یہ ہوا. اچھا, چونکہ اس وقت یہ لائیو ٹی وی تو نہیں تھا, لیکن ان تک خبر تو پہنچ چکی ہوتی تھی کسی نہ کسی حوالے سے, تو انہوں نے پوچھنا اچھا یہ کیا ہوا تھا, اچھا وہ فلانے کے سوال میں نے بھی سوال کیا تھا, ہاں جی کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. ایک تو ایڈیٹر کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ وہاں پہ موجود تھا, یہ کسی سے خبر مانگ کے نہیں لایا, اور دوسرا یہ ہے کہ ایڈیٹر تک بھی وہ حقائق پہنچ جاتے تھے. اب ایڈیٹر کو اس میں سے 3-4 لائنیں اٹھانی ہوتی تھی, وہ اٹھا لیتے تھے اگلے دن جو ایڈیٹوریل ہوتا تھا اس کے لیے. لیکن یہ جو ہے تو اس حوالے سے یہ خبر ہم تک پہنچی ہوئی ہے, تو اس لیے ہم نے کہا کہ اپنا فرض پورا کر دیا جائے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی والدہ کے جنازے میں شریک تھے, ٹھیک ہے, اور یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت نہیں کی تھی, ٹھیک ہے. یہ ہم فار آل جسے کہنا چاہیے پریکٹیکل ریزن اور آلموسٹ سیکنڈ ہینڈ نالج کہہ دیں آپ, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک. تصویریں جو ہیں ان کے اوپر وہ سابق کپتان لکھا ہوا ہے, اور اس کے وقت وہ سابق کپتان بھی نہیں تھے, اور جن تاریخوں میں جنازہ تھا ان تاریخوں میں تو وہ آسٹریلیا میں کاؤنٹی کھیل رہے تھے, اس طرح کی باتیں بھی لکھی گئی ہیں. اصل میں جو ایشو تھا اس کو سمجھنا چاہیے, اور ایشو یہ تھا کہ میں اس کی طرف آتا ہوں. اصل جو نازک مقام کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس کو چھپایا جاتا ہے, بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو جنازے کی ڈیٹ کا اور کاؤنٹی کا جو میچ ہے جس کے اندر انہوں نے سکور بھی کیا ہے 35-36, اس کے درمیان 4 دنوں کا فرق ہے. اور اعتراض یہی تھا کہ ان کی اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں دفنانے کے بعد ہمارے ہاں برے صغیر کے اندر جس طرح ہم نے چونکہ برے صغیر کا اسلام ہے تو اپنے ہندوؤں سے انہیرٹ کیا ہے, جو ان کی رسومات ہوتی ہیں جس میں تل کے لڈو کھائے جاتے ہیں یا کھلائے جاتے ہیں, تو اگلے دن ہم بھی کل رکھ لیتے ہیں جی, ان سے ملتے جلتے تقریب کر لیتے ہیں, اور بعض لوگ نہیں بھی رکھتے, اور بعض لوگ اسے قرآن خوانی کا نام دے دیتے ہیں, اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں نہیں وہ اگلے دن جو ہے کرتے تو قرآن خوانی ہے لیکن اسے کل خوانی کہہ دیتے ہیں. چلیں یہ ایک ہے جو برے صغیر کے مقامی ماحول کے مطابق کہ اگر ہمارا ہمسایہ ہندو یہ کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں, تو ہم نے بھی وہ اس طرح کی رسومات جو ہے وہ دریافت کر لی ہوئی ہیں اسلام کے اندر سے, جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ویسے. تو وہ جناب جو ہے نتیجے کے طور پہ یہ نکلا کہ وہ جو اگلے دن کی رسومات تھیں وہ انہوں نے اٹینڈ نہیں کی, جہاں سے ان کے اوپر یہ والا کرٹیسزم سٹارٹ ہوا, اور اس لیے نہیں سٹارٹ کی کہ انہیں وہاں پہ میچ کھیلنے کے لیے پہنچنا تھا. اب آپ یہ کہہ سکتے
کہ جناب وہ انہوں نے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنی والدہ کے کل میں شریک نہیں ہوئے اور میچ کھیلنے چلے گئے، یہاں تک تو درست ہوگا، لیکن جنازے والی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ حقائق جو ہے نا ان کو سیٹ کر دیا جائے. اب جنازے والی بات جو ہے اس کو مطلب کہ چھپانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ان کی والدہ کا تعلق جو تھا وہ ایک خاص منورٹی سے ہے، اور اس وقت وہ چونکہ 73 کا آئین میں تازہ غیر مسلم قرار پائے تھے، تو اس سے پہلے ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرنا کوئی معیوب نہیں تھا، مطلب ایک معمول کی بات تھی. ٹھیک ہے، تو وہی سٹریک جو تھی وہ چلی آ رہی تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو تھا ظاہر ہے کہ ان کے والدین کی بھی شادی اسی طرح ہوئی ہوگی. تو اب جب وہ دفنانے کا پلیس تھا اور اس کے بعد جو رسومات ہوتی ہیں اس میں جو لوگ ان کے ننیال سے تشریف لاتے تو وہ ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے اس ایونٹ کو اوائڈ کیا دفنانے کے اندر کیا ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ دفنانے کے اندر اگر وہ شریک ہو گئے تو اس میں تو کوئی نہیں تھی. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان رسومات کو خود بھی اوائڈ کرنا چاہا ہو کہ جس کے اندر پھر ظاہر دفنانے کے اندر تو ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا کہ میت ہے اس کو آپ نے قبر میں اتارنا ہے اور تمام لوگوں کی جو توجہ ہے اس پہ لگی ہوتی ہے، اس سے پہلے جنازہ پڑھنا ہے، جنازہ کی نماز پڑھنی ہے اور صفیں بن رہی ہیں، اور یہ ہوتا ہے ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ایک کولوں کے اوپر چغلیاں ہوتی ہیں، بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ گٹکیں جو ہیں وہ ٹپکائے جاتے ہیں اور ویکھے یہ آیا ہی نیب رہا ہو کہ اچھا اس طرح کی چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے شادی پہ مجھے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی پہ مجھے نہیں بلایا، ٹھیک ہے، نبڑ لوں گا اس سے بھی. تو اس طرح کی چغلیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو لہذا وہاں پہ آپ زیادہ آبزرو کرتے ہیں کہ اچھا ان کو کون ملنے آ رہا ہے. اچھا پھر وہاں پہ وہ خسر پسر ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے، پھر کمیونیکیشن وہاں سے نکل کے دوستوں کی محفلوں میں منتقل ہو جاتی ہے، پھر بہت سارے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آفٹر افیکٹس جو تھے نا ان سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اوائڈ کیا ہو. اگر آپ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ گنڈ کے بڑے پکے ہیں، جیب کے بڑے پکے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کسی قمیض کے اندر جیب نہیں ہوتی، نہ جیب ہوئے گی، نہ پیسے رکھیں گے، نہ خرچ کرنے پہ آئیں گے. یہ تو بڑا مشہور ہے نا کہ جلندری پٹھانوں کی جیب کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتی. ٹھیک، تو یہ تھی صورتحال. میں نے کہا حقائق کو ذرا صحیح سمت میں رکھ دیا جائے، اور اگرچہ وہاں سے گالیاں پڑھنے کی ہمیں رفتار کم نہیں ہوگی، اور ہمیں ان کی پرواہ بھی نہیں، پرے کہا کے مطابق پرواہ بھی نہیں ہو، جو مرضی بکواس کرتے رہے، الزام لگاتے رہے. یہ ہمارا جو جرنلسٹک ضمیر ہے، صحافیانہ ضمیر ہے، اس نے گوارا نہیں کیا کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے تو اس کی نشاندہی نہ کی جائے کہ یہ اتنی غلط ہے اور اتنی درست ہے. ٹھیک ہے، بس یہی. آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارے اسی کی ڈسکرپشن کے اندر ہمارا ای میل ایڈریس موجود ہے، اور نیچے بھی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.